وہ ان قیمتی اشیاء کی جو انہوں نے ان کو اثاثوں کو ظاہر نہیں کیا اور ان کو باہروں بار بیچ کے فروخت کر کے ان کو اپنے اثاثوں میں بھی ظاہر نہیں کیا، اپنے الیکشن کمیشن کے جو فارم بی ہوتا ہے اس میں بھی ظاہر نہیں کیا، اور وہ کافی ایسا چھپاتے رہے۔ اور جب یہ ساری حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آ رہی تھی تو اس وقت وہ حکومت میں تھے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی اس سارے معاملے کو دبانے کی، اور یہ کافی چیزیں ہیں جو شاید میڈیا پہ اس طرح سے ہم لا نہیں سکے، کیونکہ ہر ہیئرنگ پہ اس ہیئرنگ سے متعلقہ بات چیت ہوتی تھی۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا تفصیلی بتاتا جاؤں گا بیک گراؤنڈ کہ اس میں یہ جب ریفرنس اس کی جو بیسک جو اس کو تیار کیا تھا، یہ بلکہ انوشا رحمان صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ ریفرنس جو تھا اور اس چیزوں کو دیکھا، کیونکہ وہ کافی لیگل چیزوں کو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے عرصے سے دیکھتی آ رہی ہیں، تو یہ معاملہ ہماری نظر سے بھی گزرا۔ انہوں نے اس کا جو بیسک ڈرافٹ تھا وہ انہوں نے تیار کیا، پھر ہم نے اس میں جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو فیصلے آئے، اور ہم اس کو پہلے تو ہم سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے کے جانا چاہتے تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ وہاں پہ ہم 184(3) کی پٹیشن جو ہے وہ فائل کریں اور سپریم کورٹ میں ہی لے کے جائیں، کیونکہ مس ڈکلیریشن تھی، کنسیلمنٹ تھی، اور جو پاناما کا فیصلہ ہوا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف ان کے بیٹے سے نہ تنخواہ لینے کے معاملے پر، ایک اکثریت رکھنے والی جماعت کے ہمارے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا، اور وہ فیصلہ آج بھی جوڈیشل ہسٹری کا ایک برا فیصلہ تصور کیا جاتا ہے تمام قانون دانوں میں بھی۔ تو ہم نے وہ فیصلہ جو تھا اس کو بھی سامنے رکھا، اور ہم نے یہ کیس بھی سامنے رکھا۔ ہم نے کہا یہ تو کیس بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ اس میں تو کوئی اور تفصیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ عمران خان کے اپنے ایفیڈیوٹ ہیں اور انہوں نے خود دستخط کیے ہیں، تو اپنے ایفیڈیوٹس کو، اپنے سگنیچرز کو عمران خان کس طرح جھٹلائے گا؟ اس نے جھوٹ بولا ہوا ہے۔ تو معاملہ ہم سپریم کورٹ میں بھی لے کے جانا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے جب حالات دیکھے کہ سپریم کورٹ میں آپ کو بھی پتہ کیا حالات تھے، تو ہم نے سوچا کہ اس کو ہم پراپرلی جس فورم سے ہے، تو پھر میں نے وہ ریفرنس فائل کیا، اور اس ریفرنس کو فائل کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو میرے ساتھ باقی سیاسی جماعتوں کے بھی لوگ تھے، جے یو آئی کے بھی لوگ تھے، پی ایم ایل این کے بھی تھے، بی اے پی کے بھی تھے، اور بھی پیپلز پارٹی کے بھی تھے، سب کو میں نے اکٹھا کیا، اور سب اس وقت توشہ خانہ کو کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا کہ توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے یہ اس حد تک چلا جائے گا۔ تو وہ ایک انڈیویجول ایفرٹ تھی، لیکن اس میں سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو حوصلہ افزائی مل رہی تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جولائی میں 2022 میں ادھر ہی تھا، اور ان دنوں میں تقریباً ہم اس ریفرنس کو فائل کرنے کی وہ ساری جو سٹیجز تھے اس سے گزر چکے تھے، اور تقریباً ہم بالکل قریب تھے اس کو پروسیس کو سٹارٹ کرنے میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ایک نیشنل کاز ہے، کہ ایک آدمی جس نے پوری پاکستان کی قوم کو مس گائیڈ کیا اور کہا کہ جی میں صادق ہوں، امین ہوں، اس کی جگہ اگر آپ اس کی ذہن کی عکاسی دیکھ رہی ہوں کہ وہ کتنا پیٹی یہ معاملات تھے توشہ خانہ کے، اگر آپ وہ تفصیلات نکالیں تو یقین مانیے کہ آپ بھی کہیں گے کہ یہ زیب نہیں دیتا ایک ملک کے وزیر اعظم کو کہ وہ ٹیبل میٹ، ٹی کپ، ٹی سیٹ، پلیٹیں، قالین، تصویریں، یہ اس طرح کی چیزیں، موبائل فون، آئی فون، یہ چیزیں تو بھی ہائی لائٹ نہیں ہوئی نا، کیونکہ یہ زیادہ وہ سونے کا لوٹا وہ اور تھا، وہ دے کر گئے تھے ادھر کے یہ، بلکہ یہ میں آپ کو اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا، اس سے ایک یاتری دے کر گئے تھے اور وہ لوٹا تبدیل کیا گیا تھا اس کے اوپر، جو جب بعد میں پتہ لگا کہ اس لوٹے کا حساب دینا ہے تو اس میں وہ شہباز گل صاحب ملوث تھے، لیکن وہ میں خیر وہ علیحدہ کہانی ہے۔ یہ جب ہمیں سارے، بلکہ یہ بھی صحافیوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ رانا ابرار صاحب آپ کے ایک صحافی تھے، اور اس وقت رانا ابرار کو جس طریقے سے دھمکیاں دی گئیں، اور وہاں پہ اس وقت جو ان کے انفارمیشن کمیشن کے جو چیئرمین تھے ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ آپ نے یہ فیصلہ جو ہے یہ سارے معاملات کو دبائیں۔ یہ عمران خان کہتا ہے نا کہ میں بڑا صادق اور امین تھا، یہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے توشہ خانہ کے ثبوت ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے پہلے انفارمیشن کمیشن کے چیئرمین کو کہا کہ آپ یہ ختم کریں، جب انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو پھر اس کے بعد وہ رانا ابرار کو بھی دھمکیاں دی گئیں، اس کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی گئیں، اس کے گھر پہ جہاں سے ان کا مظفر گڑھ
یا وہاں وہی ضلع ہے شاید ان کا, وہاں پہ ان کے گھر پہ ان کے بھائی پہ ایف آئی آر مقدمے, اور ان کو ڈرایا گیا کہ آپ یہ جو کیس آپ نے فائل کیا یہ واپس لیں. وہ تفصیلات مانگ رہا تھا بیسیکلی کہ یہ تفصیلات جو ہے ان کو پبلک کیا جائے, یہ توشہ خانہ کی جو تفصیلات ہیں جو انہوں نے تحائف وصول کیے. اور وہ تفصیلات جو تھی پاکستان انفارمیشن کمیشن نے بھی کہا کہ اکارڈنگ ٹو دا رولز, اکارڈنگ ٹو دا لا, یہ انفارمیشن جو ہے یہ پبلک کی جانی چاہیے. اور انہوں نے جب یہ فیصلہ کر دیا تو پھر دیکھیں کہ عمران خان بطور وزیر اعظم کیبنٹ ڈویژن کو یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں, کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے, کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے کہ میری چوری اگر پکڑی جائے گی تو پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو, عمران خان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاکستان سے بھی بڑا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کا ثبوت آپ کو ملتا ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اس طرح سے پاکستان کے اداروں پہ اور سارا کچھ اس نے کیا ہے, تنصیبات پہ, شہداء کی یادگاروں پہ, ہمارے انسٹیٹیوشنز پہ, تو اس نے اس وقت کیبنٹ ڈویژن سے کہا کہ آپ یہ فیصلہ چیلنج کر دیں. کیبنٹ ڈویژن جا کے وہ فیصلہ چیلنج کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور یہ وزیر اعظم ہے اور انسٹرکٹ کر رہے ہیں, ساتھ میں دھمکیاں دے رہے ہیں, اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں, کیبنٹ ڈویژن کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ نے یہ تحائف کی تفصیلات نہیں دینی. اور جب میاں گل حسن جو ہیں اورنگزیب صاحب جو جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, پھر وہ ایک تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہیں جس دن یہ عدم اعتماد کامیاب ہونے سے ایک دن یا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں, تب یہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے. اور پھر اس پہ انوشا صاحبہ کی بڑی ایفرٹ ہے کہ وہ ہم وہ جو کے گوشوارے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ہم نے سارے گوشوارے حاصل کیے, تو ہمیں پتہ لگا کہ جو تحائف انہوں نے لیے ہیں, اور وہ تحائف جو ہیں ان کی تفصیلات تو موجود ہی نہیں ہیں ان کے گوشواروں میں, اور وہ اتنے مہنگے تحائف ہیں, اور اس میں سستے تحائف بھی تھے. خیر سستے تحائف دیکھ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیب نہیں دیتا کسی ملک کے وزیر اعظم کو کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی اشیاء کے اندر بھی چلا جائے. لیکن بہرحال اس کو تو چھوڑ دیں, لیکن ڈکلیئر کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے. 30,000 سے نیچے کی چیز کو آپ کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایز پر لا, لیکن انہوں نے کئی ایسی چیزیں جو تھیں جو کہ 30,000 سے مہنگی تھیں ان کو کیبنٹ ڈویژن پہ پریشر ڈال کے, ان جس کا اب نیب میں کیس چل رہا ہے کہ کیبنٹ ڈویژن کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ ان چیزوں کی جو پرائسز ہم نے آپ سے ایویلیویشنز کروائی ہیں, آپ نے وہ ایویلیویشنز دینی, آپ نے ان کو جو ان کی ایکچوئل پرائس ہے وہ نہیں دینی. یعنی کہ آئی فون جو تھا, میں ریکارڈ پڑھ رہا تھا, تو آئی فون میرے خیال سے 2018-19 میں بھی 1.5 لاکھ کا تو شاید ہوگا پاکستانی روپیز میں, تو وہ حاصل کیا جا رہا تھا توشہ خانہ سے کوئی 30,000 روپے کم میں. اب کون سا آئی فون ہے جو 30,000 روپے کم سے مل رہا ہو؟ یہ تو چھوٹی میں آپ کو بات بتائی ہے. تو گھڑیوں کا تو مسائل جو تھے وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کیا تھی. بہرحال وہ ہم نے جب وہاں پہ ریفرنس فائل کیا تو ریفرنس الحمدللہ ہم نے فائل کیا, اس کو ہم آگے لے کے چلے. پھر ریفرنس جو تھا وہاں پہ اسپیکر نے بلایا, اس نے سارا ریکارڈ دیکھا, تو وہ ریکارڈ دیکھنے کے بعد پرائمری فیشائی کیس مضبوط تھا, تو اسپیکر صاحب نے میرا ریفرنس جو فائل کیا ہوا تھا وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہمیں بھجوا دیا. صاحب کی روشنی میں ہوگا. اور یہ ایک نیشنل کاز تھا کہ جس طرح سے صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ عمران خان بانٹا کرتا تھا اور اپنے علاوہ سب کو چور کہتا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آج مکافات عمل ہے کہ خود جیل میں بیٹھا ہوا, اور جس طرح راشد صاحب نے کہا کہ نہ تو کوئی کمبل ہے, تو نہ کوئی چارپائی ہے, نہ کوئی منجی ہے, تو آج نہ چارپائی ہے نہ منجی ہے, تو بیٹھا ہے ادھر جیل کے اس کوٹری میں جہاں پہ وہ کہتا تھا کہ میں نواز شریف کا اے سی اترواؤں گا. میں نے ابھی نیوز اور کہ مجھے باہر نکالو. ہاں وہ تو ہم تو یہ کہتے تھے کہ خان صاحب سے تو ایک دن بھی جو جیل کی ہے وہ برداشت نہیں کی جانی. اور جب ان کے اوپر جس طرح سے انہوں نے کیسز بنائے نواز شریف صاحب پہ, مریم نواز صاحبہ پہ, شہباز شریف صاحب پہ, ان کی پوری فیملی پہ, اور حمزہ صاحب پہ, اور باقی فیملی کے اوپر, خواتین کے اوپر, ان کی گھریلو خواتین کے اوپر جھوٹے مقدمات جن میں کوئی سبسٹنس ہی نہیں تھا, تو اس کو کوئی خدا کا خوف بھی نہیں آیا. اور ہمارے ساتھ بھی جب یہ سارا پروسیس گزرا ہے تو کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں کہ میں تو شاید وکیل تھا تو میں اس لیے بچ گیا تھا, نہیں تو میرا بھی وہ اینٹی بایوٹک کورس اس نے ضرور کروانا تھا 3-4 مہینے کا, جو بنیادی طور پہ اس نے ہر پی ایم ایل این کے ووکل بندے کو جو ٹاک شوز کرتے تھے, کیونکہ موصوف 11 بجے بیٹھتے تھے وزیر اعظم کی کرسی پہ, کام تو کرتے کوئی نہیں تھے, تو 11 سے لے کے 3 بجے تک صرف ٹاک شوز دیکھتے تھے. اور جو ان پہ زیادہ تنقید کرتا تھا شہزاد اکبر کو فون اٹھا کے کہتے تھے اس کے اوپر نیب کا ریفرنس بنا.
تو یہ حالات رہے پاکستان کی جو معاشی تباہی ہوئی ہے، وہ معاشی تباہی بھی اس بندے کے اس رویے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور خود آخر میں سب چیزیں جب کھلیں تو وہ اماؤنٹ جو اکاؤنٹنٹس میں کہتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹنٹ اور پیسے میں نے، وہ کروڑوں روپے کی گھڑیاں ہیں، ان کی جو ایویلیویشن ابھی تو صرف ایک گوشوارہ ہم نے کھولا ہے 2018-19 کا. ابھی 18-19 کے بعد 19-20 اور 20-21 کے 2 گوشوارے باقی رہتے ہیں. اگر وہ گوشوارے بھی کھولے جائیں تو پھر یہ اگلی مزید سزائیں جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نے کیونکہ فرسٹ سٹیپ تھا اس کو کمپلیکیٹ نہیں کیا، ہم اس کو اسی طرح سے لے کر گئے. اور آج دیکھ لیں کہ وہ کیس جو ہے اس کا جب فیصلہ ہوا تو ہم فیصلے کے بعد باہر نکلے تو انہوں نے ہم پر حملہ بھی کروایا، میرے پہ، میرے ساتھیوں پہ ہم پہ حملہ ہوا، ہماری گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے. وہی جو 9 مئی کا واقعہ پوری قوم کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہوا، وہ ہمیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہی پتہ لگ گیا کہ یہ شخص اپنی فرد جرم سے بچنے کے لیے پورے پاکستان کو آگ لگائے. اور یہ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ جب کیونکہ میں اس کیس میں ہر پیشی پہ پیش ہوتا تھا تو میں جو ان کا رویہ دیکھتا تھا اور جو عدالت میں یہ رویہ اختیار کرتے تھے اپنی پیشی کو اوائڈ کرنے کے لیے خان صاحب، کہ کبھی بابر وان وکیل آ رہا ہے، کبھی فیصل چودھری وکیل آ رہا ہے، کبھی کوئی نیا وکیل آ رہا ہے، کبھی علی ظفر وکیل آ رہا ہے، اور وکیل ہر تاریخ پہ نیا وکیل، نیا بہانہ، نئی اجلت کہ جناب آج یہ مسئلہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے. کبھی وہ سر پہ بالٹی پہن لینی، کبھی وہ اپنے آس پاس وہ عجیب سی جو کہتا تھا کہ مسلم امہ کی جنگ لڑوں گا، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا تھا، وہ چادریں لپیٹ کے کبھی اپنے پاس. تو یہ سارا ڈرامہ جو چل رہا تھا یہ حقیقت میں صرف توشہ خانہ کی فرد جرم سے بچنے کے لیے اس شخص نے پورے پاکستان میں تباہی کی. اور اس تباہی میں اس نے اپنے ایک جو جھوٹا بیانیہ بنایا ہوا تھا صادق اور امین کا، میں تو کہوں گا کہ یہ پیٹی تھیف ہے. اگر آپ اس کی وہ ساری چیزیں دیکھیں جو اس نے توشہ خانہ کا ریکارڈ نکلوائیں اور وہ ابرار صاحب کی پوری وہ پٹیشن پڑھیں اور پوری تفصیلات لیں جو چیزیں انہوں نے حاصل کی ہیں، تو آپ بھی شاید یہ کہیں گے کہ یار یہ تو بالکل عقل اور سوچ دانگ رہ جاتی ہے کہ اس کے کال اور فیل میں کتنا فرق ہے. افسوسناک واقعہ جو بریڈفرڈ میں پیش آیا، میں اس کی، ہم بلکہ سب پاکستانی اس کی مذمت کرتے ہیں اور مذمتی قرارداد بھی میں پیش بھی کرتا ہوں، اور سب جو یہاں پہ حاضرین محفل ان سے کہوں گا بلکہ اس کو سپورٹ کریں اس قرارداد کو، کہ جو وہاں پہ بریڈفرڈ میں پاکستان کا پرچم اتار کے پی ٹی آئی کا جو پرچم لہرایا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک ایک موقع تھا اور اس کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں. اور میں یہ توقع بھی کروں گا کہ جو بھی پاکستان کے کانسٹیٹیوٹ کے پاس جو قانونی اختیارات ہیں لا آف دا لینڈ کے مطابق، یو کے لا کے مطابق، چاہے وہ ٹریس پاس ہے جو بھی ہے، سخت سے سخت پروسیڈ کرنا چاہیے ان لوگوں کے خلاف جو یہ حرکت کر رہے ہیں. اور پاکستان میں اگر اس طرح سے یہ کیا میسج دے رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے کہ ایک سیاسی پارٹی جس کا سربراہ گھڑی چوری کرتے پکڑا گیا ہے، آپ اس گھڑی چور کا جو ہے پرچم وہ اوپر کر رہے ہیں، پاکستان کا پرچم اتار کے. جس ملک نے آپ کو اتنا عزت دی، آپ کو پاسپورٹ دیا، آپ کو ایک شناخت دی، آپ اس کا پرچم اتار رہے ہیں اور ایک ایسی جماعت کا پرچم لگا رہے ہیں جس نے 9 مئی کیا، جس جماعت نے 9 مئی کیا، جس جماعت کا سربراہ ابھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے کرپشن کے الزام پہ. تو آپ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے. اگر آپ توشہ خانہ سے چیز تو کوئی بھی لے سکتا، لیکن ان چیزوں کو لینے کے بعد اپنے احساسوں میں ظاہر بھی کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنے احساسوں میں ظاہر نہیں کرتے تو پھر وہ الیکشن ایکٹ کے نیچے وہ جرم ہے. اچھا رنجا صاحب، میاں نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے اگر ہم کہیں کہ 3 دفعہ اپنی حکومت گنوائی ہے، اور ایک ہی ان کا پرپس تھا کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے، اور اس کی جدوجہد وہ کرتے رہے ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، اور جو میاں نواز شریف کی جدوجہد ہے پچھلے 20 سال سے چل رہی ہے اس کو بھی دھچکا لگ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھ گئے مسلم لیگ انہوں نے بھی کمپرومائز کر لیا کہ ہم نے بھی اب اداروں کے ساتھ ہی چلنا ہے اور آگے کو نہیں ملک کو نہیں جانا؟ دیکھیں جی، ووٹ کو تو عزت دو کا بیانیہ میں سمجھتا ہوں کامیاب ہوا ہے، کہ جو نقل مار کے جس کو امتحان 2018 میں صاف امتحان پاس کرایا گیا تھا، جس نے نقل ماری تھی، اس نے پرچہ پاس کیا تھا، عمران خان، اسی وقت تو ہمارا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو. تو ووٹ کو عزت نہیں ملی، تو اس کو جب ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے اسی کے پلیٹ فارم پہ، اسی کے فورم پہ اگر ہم نے اس کو گھر بھیجا ہے، تو ہم نے اپنا موقف جو تھا اس کو بھی درست ثابت کروایا. ہم نے دوبارہ سے یہ ریئلائزیشن بھی ڈیولپ کی کہ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ ریئلائزیشن ڈیولپ ہونے کے نواز شریف صاحب کی اس اسٹرگل کے نتیجے حال پیدا ہوئی ہے کہ عمران خان جو ہے
اور اس کی پوری پارٹی جو ہے جس طریقے سے وہ ایک ان نیچرل طریقے سے ان کو ڈیولپ کیا گیا, ان کو گرو کروایا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی, پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی, وہ ساری کی ساری ختم ہوئی ہے, ریورس ہوئی ہے, پوری ریورس انجینئرنگ ہوئی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جیتا ہے بیہائنڈ دا بارز اور ہی از ان دا کسٹڈی. تو اب اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری افیکٹو. ہر ایجنسی جو ہے وہ اپنا جو استغاثہ ہے اس کو پروسیکیوٹ اب کر سکے گی, اور وہ جو بہانے اور وہ جو جس طریقے سے ڈیلنگ ٹیکٹکس وہ جیل سے باہر رہ کے یوز کر لیا کرتے تھے, اب وہ نہیں کر سکیں گے. اور اب ان کے پاس بڑا لمیٹڈ ایریا ہوگا آف ریلیف ان آل دوز کیسز. تو ہی وڈ بی ایک تو ان کی گرفتاریاں ہوں گی شروع ان سارے مقدمات میں, جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو ساری انویسٹیگیشنز جوائن کرنی پڑیں گی, ان انویسٹیگیشن میں ان کے بیانات ہونا شروع ہوں گے. تو وہ پروسیس تو اب وہ تو آئی تھنک اب وہ کافی زیادہ از انٹینگلڈ. 9 مئی کا جو ان کے اوپر کیس ہے ملٹری کورٹس پر, کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو ملٹری کورٹ میں ایک پولیٹیشین کو اس کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ دیکھیے ملٹری کورٹ میں بنیادی طور پہ پولیٹیشین کا ڈیموکریسی یا ان ایشو سے متعلق کسی بھی پولیٹیشین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرنے والے پولیٹیشین کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ملٹری کی تنصیبات پہ جا کے حملہ آور ہو, جو پورا ایک ماسٹر پلان تیار کیا جائے کہ آپ نے ایک پلاننگ کے ساتھ پورا یہ انسٹالیشن پہ حملہ کرنا ہے, اٹیک کرنا ہے, اور آپ کو اکوپ کیا جائے, آپ کو ٹرین کیا جائے, تو یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں وہی کام ہے جو پاکستان کے دشمن ممالک کرنا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ کام کیا ان کے خلاف ہونا چاہیے. رفیق مولانا صاحب میں